الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عصیان سے ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل رنجیدہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی بہت جہنم کی تدبیر، پر خدایا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حضرات گرامی، آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارکہ ہے، سن 1443 ہجری ہے، اور 15 اپریل سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے آپ احباب کے سامنے رمضان المبارک کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اسی ہی رکوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال ارادہ کرتا ہوں کہ یہ رکوع پورا ہو، نہیں ہوتا، اور عنوان آ جاتا ہے، جنگ بدر کا معاملہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کا موضوع آ جاتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کا عنوان آ جاتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہوئی، اس عنوان پر آ جاتا ہے موضوع۔ اسی طرح ختیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال رمضان المبارک میں ہوا، سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال جو ہے رمضان المبارک میں ہوا، اس لیے کئی عنوان آ جاتے ہیں۔ تو اس سال دل میں آیا کہ یہ آیاتیں بھی مکمل ہونی چاہیے۔ یہ آیاتیں میں نے تقریباً 3 جمعوں میں ترتیب سے پڑھی ہیں، یہی رکوع چل رہا ہے آگے، اور عنوان ابھی میرا نہیں آیا۔ پورا مکمل رکوع اللہ پاک نے رمضان المبارک میں جو آگاہ کیا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں، وہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی فإنی قریب، اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ کیا اللہ عز و جل کو یہاں تک کہ ہم اونچی آوازوں سے پکاریں یا دل میں پکاریں؟ اس کے بارے میں قرآن حکیم نے جواب دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ جب بھی پکارتا ہے اس کی پکار کو میں ضرور سنتا ہوں۔ اور قرآن حکیم نے بڑا عجیب اعلان کر دیا، میری بات نہیں ہے، اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں، اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ آوازیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے میرے نبی لوگوں کو کہو میرا کہا مانا کریں۔ یہاں پر بھی اللہ پاک لے کر آئے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس میرا ہی کہا مانا کریں، کسی اور کا نہیں۔ یہاں پس سے مراد یہ نہیں کہ ماں کا کہنا نہیں ماننا، باپ کا نہیں ماننا،
یہاں تک کہ استاد کا نہیں ماننا، یہاں تک کہ بڑوں کا کہا نہیں ماننا، یہ وہ ہے کہ بس میرا کہا، یعنی کہ لات، عزا، منات، حبل، ان سب کو کچھ نہیں سمجھنا۔ لوگوں نے گھڑ رکھا تھا، لات یوں کہتا تھا، عزا یوں کہتا ہے، منات یوں کہتا ہے، حبل یوں کہتا ہے، ان سب کو چھوڑو، اللہ کی مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بڑا لازم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ پر ایمان بھی لے کر آؤ۔ بڑی عجیب بات کی ہے ایمان کے بارے میں، فرمایا میری ذات پر تمہارا ایمان بھی کامل ہونا چاہیے۔ آج لوگوں کا ایمان، کفار مکہ کی طرف چلوں تو 360 بتوں پر ایمان تھا، اللہ پر نہیں۔ آج لوگوں کا دیکھو جتنا قبروں پر ایمان ہے، پہلے تو بہودین زکریہ ملتانی، یہاں تک کہ شاہ رکن عالم، اور یہاں تک کہ پیر حافظ جمال رحیم اللہ کی دربار پر زیادہ جاتے تھے، اب تو بابا جگہ جگہ پر استانے بنا لیے ہیں۔ جو قبروں میں چلے گئے انہیں حاجت روا مشکل کشا اس قدر مان لیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ قرآن حکیم آ گیا لعلہم یرشدون، تاکہ تم نیک راستہ پا جاؤ۔ جو اللہ کا کہا مانتا ہے، کئی لوگ کہہ دیں گے مولوی حبیب اللہ کا کہا کیسے مانے، کیا منوانا چاہتے ہو؟ 6666 آیاتوں والا قرآن موجود ہے، 8 لاکھ امام الانبیاء کے ارشادات موجود ہیں، فرمایا اسے مانو۔ ایمان کیسے لے کر آئے کون نہیں جانتا؟ عاملہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، عبد المطلب کا پوتا، حضرت علی مرتضیٰ کا چچا داد بھائی ہے، یہاں تک کہ امیر حمزہ کا بھتیجا ہے، شہنشاہ کائنات ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے بعد اللہ کا اتنا کہا مانا، کوئی ماننے والا آ ہی نہیں سکتا۔ لعلہم یرشدون، فرمایا نیک راستہ پا جاؤ گے۔ جس نے قرآن پر عمل کیا، جس نے نبی کی زندگی پر عمل کیا، نبی کی سنتوں پر عمل کیا، وہی لوگ نیک راہ پانے والے ہیں۔ آگے چلو، پورا رکوع آج یہی جو رمضان المبارک میں نازل ہوا اسی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، تفصیل سے کئی جمعوں سے بیان ہو رہا ہے۔ آواز آئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا اپنی بیویوں کے پاس، بدائی والوں کے پاس، جن سے تمہارا نکاح ہوا، عقد ہوا، شادی ہوئی، ان عورتوں کے پاس جانا رمضان المبارک کی رات میں حلال کر دیا گیا۔ پہلے حلال نہیں تھا، یہ قرآن کی آیات آ گئی کہ اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور کن راتوں میں؟ روزوں کی راتوں میں۔ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا، حافظ امان الدین رحیم اللہ نے لکھا ہے کہ پہلے بس مغرب سے لے کر عشاء تک افطاری تھی، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ پاک نے معلوم کر لیا، اللہ پاک دیکھو انداز تو دیکھو، معلوم تو کر لیا، لیکن قرآن کا ایک انداز بھی تو ہے۔
فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ٹھیک ہے مانتا ہوں ایک دوسرے کے پوشاک و لباس و میاں بیویوں، مانتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ منع تو کیا ہوا تھا، اسی کے بارے میں اللہ پاک نے آیاتیں بیان کی، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں۔ فرمایا علم اللہ لکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرما لیا۔ قرآن حکیم ہے، اللہ کی آیاتیں ہیں۔ فرمایا کہ تم سے خیانت ہو گئی تھی، کئی صحابہ آئے، آقا یہاں تک کہ عشاء کے بعد میاں بیوی والا معاملہ ہو گیا، کیا کروں؟ کئی صحابہ ایسے تھے سرکار مسکرا پڑے، فرمانے لگے آپ سے یہ امید نہ تھی، اصل میں اللہ نے قرآن جو بھیجنا تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا، امام الانبیاء کے غلام، امام الانبیاء کے عاشق کبھی اپنے آقا سے کچھ چھپاتے نہیں تھے۔ اور بیان کرنے کی شاید میں یہ سمجھتا ہوں وجہ یہی تھی، اس معاملات میں کیا بتاؤں، تفسیر ابن کثیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، وہ بھی آ گئے، فرمایا آپ سے تو یہ امید نہ تھی۔ جب حضور کے سسر آ گئے تو قرآن نے بھی آنا تھا کہ یہ جب خیانت ہوئی ہے اللہ نے درگزر کر لیا، ہے تو بیوی، کیا خیانت ہے، لیکن پابندی ہے، آرڈر ہے۔ ابھی آگے آیاتیں آ رہی ہیں، اسی ماہ رمضان میں بعض لوگوں پر 10 دن کے لیے ابھی بھی پابندی اسی آیاتوں میں موجود ہے، وہ آگے آیاتیں آ رہی ہیں، ابھی بھی ہے۔ اللہ پاک نے خیانت کے بارے میں معلوم کر لیا، پتہ چل گیا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، فرمایا میں دلوں کے حالوں کو جانتا ہوں۔ تم سے خیانت ہوئی، اب آرڈر آ گیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ پاک نے پھر آرڈر دے دیا، فرمایا اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے حق میں لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ ہی سے طلب کرو، جاؤ بھی صحیح، اور نطفے کے ذریعے جو اولاد کا بیٹا یا بیٹی یہ اللہ سے طلب کرو، اللہ دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی قبر والا نہیں، لات نہیں، عزا نہیں، منات نہیں، حبل نہیں، کوئی اور دینے والا نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ یہاں سارا اولاد کا معاملہ آ گیا، اب جاؤ بھی صحیح اور اللہ سے لکھی ہوئی چیزیں طلب کرو، اللہ نے لکھ دیا ہے قسمت میں اولاد، اس سے مانگو اور وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ دیتا اللہ ہے، نام اوروں کا لے لو تو ہماری مرضی، جتنا مرضی ٹائم گزر جائے اللہ کی مرضی۔ اللہ کا نبی ہے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 120 برس عمر ہو گئی، اولاد نہیں، بیوی کی عمر 96 برس ہو گئی، اولاد نہیں۔ بے موسم پھل دیکھے
حضرت مریم کے پاس، فرمایا الہی میری بھانجی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بے موسم پھل کھلا سکتا ہے، یہاں تک کہ مجھے بے موسمہ ایک بیٹا عطا فرما، ایک بیٹا مجھے بھی ملنا چاہیے۔ جڑے لے گھر والی کو آ کے دسا نا، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا، دوپٹہ ہوتا ہے نا عورت کا، دوپٹے کا پلو یوں کرتی ہے نا عورت، دانتوں میں دیتی ہے، شرما جاتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی شرما گئی، کہنے لگی اب ہوگا، فرمایا ہاں ہوگا بیٹا۔ جوانی ختم، بانجھ ہو گئی، مواری آنے کا سلسلہ ختم، یہ نہ آئے تو اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اسی لیے قرآن حکیم کی ان آیاتوں میں بتایا گیا کہ لوگوں اولاد اللہ سے طلب کرو، اللہ دینے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام میرا نبی ہو کر مجھ سے مانگتا ہے، تم کیوں نہیں مانگتے؟ اور قرآن حکیم ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اللہ کا نبی کس طریقے سے اللہ سے مانگ رہا ہے، ہم بابوں سے مانگے؟ پھر آگے بھی یہی آیاتیں چل رہی ہیں، کسی اور کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن ہے، فرمان الہی آ گیا، آوازیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے۔ سفید دھاری، سیاہ دھاری، بعض صحابہ بھی نہ سمجھ سکے، تفسیروں میں موجود ہے، ایک صحابی نے سفید رنگ کا دھاگا اور سیاہ رنگ کا دھاگا لے کر رکھا ہوا تھا کہ یہ سیاہ رنگ کا دھاگا جو ہے نا، جب نظر آنے لگ جائے تو یوں سمجھ لینا کہ اب سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ حضور کے پاس آ گئے، سرکار مسکرا پڑے، فرمایا کہ اسے سمجھ نہیں، یاد رکھنا قرآن کی تشریح بھی وہی چلے گی جو سرکار نے فرمائی ہو، تمہاری اور میری نہیں چلے گی، جو سرکار نے فرمائی ہو۔ فرمایا یہ دھاگے سے مراد نہیں، سفید دھاری، یہاں تک کہ سیاہ دھاری سے سفید دھاری نظر آئے، یعنی کہ رات جب ہٹ رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ سفید دھاری نظر آ رہی ہوتی ہے، بس اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، یعنی کہ روزے کے ٹائم کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ مباشرت کے ٹائم کو، اپنی بیوی کے پاس جانے کے ٹائم کو بھی بڑھا دیا کہ اس ٹائم تک اب کھاؤ پیو۔ اللہ کا نظام ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک چینج کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یاد رکھنا ہر نبی کی شریعت ایک نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدے کو حرام کر دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ مولوی شرک کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا، ماں باپ نے بھی کیا، ماں باپ نے بھی کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنا ان کی شریعت اور ہے۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، فرشتوں کو، یہاں تک کہ عزازیل کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، کہ میں اس کے سامنے جھکوں۔ لوگ دلیل دیتے ہیں، حقیقت دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں، خبردار سجدہ نہیں کرنا، ممنوع ہے، منع کر دیا۔
فرمایا وہ لعین ہے کہ جو میری امت میں سے کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ٹائم بڑھا دیا۔ یہاں جو ٹائم لکھا ہوا ہے کہ فجر کی اذان کا، اس سے 7 منٹ پہلے روزہ بند کرنا لازم ہے۔ اب بھی آپ کی مسجد میں بھی کیلنڈر لگا ہوا ہے، کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ روزہ اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک صبح کی اذانیں ہو رہی ہوتی۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں یہی بتایا گیا کہ جب تک آخری اذان تھی وہ پئی نا کہ روزہ جڑا ہے نا رکھ سکتے ہو، نہیں، اذان صبح کی اذان سے بھی 7 منٹ پہلے سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جب مولوی اعلان کرتے ہیں نا کہ روزے داروں کھانا پینا بند کر دو، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ اعلان کرتے ہیں اس کے بعد جو پانی کا گھونٹ منہ میں بھی ہے وہ بھی باہر نکال دو ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کانوں سے سن لیا، واللہ آتے ہیں بڑے استاد، کئی آدم دو شہادتہ ضروری نہیں، حالی تا ایک نے کی ابھی تو ایک نے اعلان کیا ہے، دوسرے نے نہیں۔ اور ہمارے قاری صاحب قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اعلان کرنے والے ہیں انہیں سحری جلدی پہنچایا کرو تاکہ تمہیں ٹائم تو صحیح بتائیں گے، ورنہ کہتے ہیں 20 منٹ رہ گئے اور ادھر دروازے کی طرف دیکھتے ہیں ابھی اور لسی دی ولٹوئی آئی ہے یا کوئی نہ، روٹی حالی آئی ہے چنگیرے چیئے کوئی نہ، اور کوئی سالنی ولے یا کوئی نہ۔ قاری صاحب کہا کرتے تھے واسطہ خدا کا مولویوں کو کھانا سحری کا جلدی پہنچایا کرو، ٹائم صحیح بتایا کرو، ورنہ تو یہ دوپہر تک بتائیں گے کہ ابھی ٹائم باقی ہے جلدی آؤ، ابھی بھی ٹائم باقی ہے۔ بہرحال قرآن حکیم میں آ گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو موج اڑاؤ یہاں تک کہ اب تمہیں اجازت ہے سفید دھاری سیاہ دھاری میں تبدیل ہو جائے، روزہ بس کر دو۔ اب کہاں تک روزہ لے جانا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے آگاہ کر دیا، کسی اور کا بیان نہیں۔ آواز آئی ثم اتموا الصیام الی اللیل، کسی اور کا اعلان نہیں، خود مالک کائنات نے فرما دیا روزہ رات تک مکمل کرو، کسی اور کی بات نہیں آئی۔ قرآن میں آ گیا فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں تک کہ روزہ رات تک پورا کرو، شام تک۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی کرو، افطاری کا انتظام کرو۔ صحابہ نے کہا ابھی کافی دیر باقی ہے، فرمایا میں نے جو آرڈر دے دیا جلدی کرو، جلدی کرو، انتظام کیا گیا۔ لہذا تو آپ نے یہ آرڈر دے دیا کہ افطاری میں جلدی کیا کرو اور سحری میں تاخیر کیا کرو۔ کئی لوگوں کی عادت ہے رات 2 بجے 2:30 بجے یا 9 10 بجے 11 بجے جب سونے لگے سحری کر کے سو گئے، نہیں، یہ نبی کی سنت نہیں۔ فرمایا سحری کی طلب نہ ہو تو 1-2 لقمے کھانا سحری کے ٹائم نبی کی سنت ہے، سنت سمجھ کر جب کھانے لگو گے تھوڑا سا کھانا کھا لو گے، پانی پینا، کھجور کھانا، چینی استعمال نہ کرو۔ میں روزے داروں سے کہوں گا کہ چینی جتنی نقصان دہ ہے
دودھ پھیکا ہو 7 کھجور. کئی لوگ گرم گرم گرم. فارمی انڈے جو ایڈے رڑ گیندے ہو تو گرم نہیں لگتے. جب نبی کی سنت 7 کھجوریں روزانہ کھانا نبی کی سنت ہے. 24 گھنٹے میں 7 کھجوریں کھانا. 7 سمجھنا، 6 کے بعد جو 7 آتا ہے وہ 60 نہ سمجھ لینا کہ 6 کے بعد جو 0 ہے اسے نہ سمجھ لینا. کئی لوگ بعد یار ہوتا 7 دی بجائے میرے کو تو سمجھ آنی بھائی کہ 60 آنکھیں اور 60 کھجورا کھاؤ. گرمی تھی ہونے تو میرا قصور کوئی نہیں. 7 عدد کھجوریں کھانا روز کی نبی کی سنت. لیکن نہیں، دودھ پھیکا پیو، 7 کھجوریں استعمال کرو. کئی لوگ بزرگ ہیں کھجور میں اتنی طاقت ہے، اس قدر ہے آپ احباب سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کیمیکل کھجور کو نہیں لگ سکتا، کوئی اور چیزیں نہیں لگ سکتی. یہ آج بھی اچھی چیز ہے. تو دودھ کے اندر چینی کے بجائے کھجور ساتھ ہو. کئی لوگ بے گرمی ہے کھجور استعمال نہیں کرتے. کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا بھی سنت ہے. ورنہ بابا پکوڑے اور سموسے کو سارے پونے، پکوڑے ہوں سموسے ہوں. کھجور گرم لگتی ہے، پکوڑے نہیں لگتے ہیں. کھجور گرم لگتی ہے اور سموسے میں قیمہ ہو کھا جاؤ. یہاں تک کہ میں طارق مسعود کا بیان سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ خیال کیا کرو کہ یہ جو سموسے کا اوپر والا چھلکا جو ہے یہ سارا جو ہے میدے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور میدا خراب کرتا ہے. آلو اندر کا کھا جو کوئی حرج نہیں، پکوڑا پھر بھی کم نقصان دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ دال کا بنا ہوا ہوتا ہے، چنے کی دال کا بنا ہوا ہوتا ہے، بیسن کا ہے نا. لیکن بہتر یہ ہے کہ کوشش کرو کہ کھجور استعمال کرو. مشروب وغیرہ میں بھی آج کل کی بات ہے، جام شیری کی بوتل لے کر جا رہا تھا، دوست کہنے لگا کہ بچوں کے لیے زہر لے کر جا رہے ہیں. شکر استعمال نہیں کرتے ہیں، شکر صحت کے لیے اچھی ہے، ہم استعمال نہیں کرتے. چینی کرتے ہیں استعمال، مشروب میں بھی چینی استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی میدا بوجھل ہوتا ہے. تو روزے کو شام تک پورا کرو. ایسا بھی وقت آیا سرکار پر، بادل تھے. اب تو بابا گھڑیوں کا نظام ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائم ہوا یا نہیں. تو بادلوں کی وجہ سے سرکار نے بھی، صحابہ کرام نے بھی روزہ جلد افطار کر لیا. جب بادل ہٹے تو ابھی سورج کھڑا تھا. ایسا بھی معاملہ آیا کہ بادل، اب آپ ایسے علاقے میں ہو، جنگل میں ہو، روزہ ہے آپ کو، وہاں بادل ہیں، صحیح معلومات نہیں ہو سکی. ہر جگہ ہر علاقے کا ٹائم اپنا ہوتا ہے. آپ ملتان میں رہتے ہیں، ملتان کا ٹائم اپنا ہے، لاہور کا ٹائم اپنا ہے، کراچی کا اپنا ہے، سعودی عرب کا اپنا ہے. یعنی کہ دنیا کے ہر ملک کا کیا، ہر علاقے کا، ہر ضلع کا ٹائم کا فرق ہوتا ہے. تو صحابہ نے روزہ جلدی کھول لیا. تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قضا روزہ دوبارہ رکھا اور صحابہ کو بھی کہا کہ یہ روزے کی تعداد بعد میں پوری کرنی پڑے گی، اور کروائی ہے. پھر یہاں تک کہ آگے بھی اللہ کا قرآن چل رہا ہے. اب پھر پابندی آ گئی 10 دنوں کے لیے. کس کے لیے آ گئی؟ میری بات نہیں، قرآن حکیم ہے. فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا خبردار اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. الہی کیوں نہیں جانا؟ منع کر دیا گیا. فرمایا جب تم اعتکاف میں آ جاؤ، میرے گھر میں مہمان بن کر آ جاؤ. 10 دن کے لیے اعتکاف کرنا نبی کی سنت مقدہ. یعنی کہ یہاں تک کہ اعتکاف بیٹھنا 1 مرتبہ
नबी यहाँ तक के सुन्नत मुक्ता। और ये भी याद रखना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अगले साल मैं जिंदा रहा तो मैं एतकाफ जो है यहाँ तक के 20 दिन के लिए बैठूंगा। ये भी रिवायत, बैठे नहीं है आप, लेकिन इरशाद फरमा दिया कि 20 दिन बैठूंगा। 20 दिन बैठना सुन्नत नहीं, वही 10 दिन। अगला जुमा आ रहा है, 20वां रोजा होगा, यानी कि अगला जुमा जब मैं पढ़ाने आऊंगा, एतकाफ में आने वाले साथी असर की नमाज के बाद जल्द से जल्द आ जाएं, यानी कि मगरिब की नमाज से पहले पहले दाखिल होना जरूरी है। कई लोगों की आदत है असर से पहले आकर बैठ जाते हैं, ये सबसे ज्यादा अफजल है। अगर ताखीर हो गई, असर बाहर पड़ ली है, अभी कोई काम गया हुआ है, मगरिब से पहले पहले एतकाफ में शामिल होना लाजिम है। कई लोग एतकाफ 7 दिन के लिए बैठते हैं, 5 दिन के लिए बैठते हैं, 3 दिन के लिए बैठते हैं, वो भी ठीक है। और एतकाफ थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है। आए हो मस्जिद में, अभी सब कह दो नवायत सुन्नतुल एतकाफ, सब कह दो नवायत सुन्नतुल एतकाफ। अब आप एतकाफ में हो गए, बाहर जा सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी एतकाफ करना ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा अफजल वो ही है जो 10 दिन सरकार बैठे। और यहां पर जो ये पाबंदी आई, चाहे जो 10 दिन के लिए बैठे या 7 दिन के लिए बैठे या 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो बैठेगा, उसके लिए ये आयात लाजिम है। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। फरमाया जब तुम यहाँ तक के मस्जिद में आ जाओ एतकाफ में, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदें हैं, इनसे अब बाहर नहीं निकलना। यहां अब मना कर दिया गया, मना कर दिया गया। आगे भी अल्लाह का कुरान चल रहा है, अल्लाह पाक ने आगाह कर दिया, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नास लअल्लहुम यत्तकून। इसी तरह अल्लाह अपनी आयातें लोगों के सामने समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग सारे के सारे परहेजगार बन जाओ। ये आयातें अल्लाह पाक खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अगली जो एक आयात है वो अभी बाकी है, फिर जाकर ये रकू मुकम्मल हो रहा है। कभी कभी सोचता हूं कि अगली आयात इसके साथ अब क्यों अटैच हो रही है, यहां तक ये मफहूम तो खत्म हो रहा है। अल्लाह पाक आगे माल के बारे में बताना चाहता है। रोजा तो रख लिया ना, रूहानी इबादत हासिल कर ली। हदीस शरीफ में आता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, फरमाया ओ लोगों, नमाज का सवाब क़यामत के दिन कोई और ले सकता है, ज़कात का सवाब ले सकता है, हज का सवाब ले सकता है, दुरूद शरीफ का सवाब ले सकता है, कुरान हकीम की तिलावत का सवाब किसी और की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक कि रोज़ा ऐसी मख्फी इबादत है, अल्लाह और बंदे के दरमियान में ये सवाब क़यामत के दिन कोई और तुमसे छीन नहीं सकता। ये सवाब नहीं छीन सकता। हदीस शरीफ में आता है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो, यहाँ तक कि जो आदमी रोजा रखता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक उसे 2 खुशियां अता फरमाते हैं इंदा अफ्तारिही। एक तो इफ्तारी के वक्त, इफ्तार के टाइम जब खाना खाता है खुश हो जाता है,
عام روٹین میں آدمی کئی مرتبہ کھانا کھاتا ہے، وہ خوشی نہیں ملتی جب روزے دار روزہ افطار کرنے لگتا ہے، خدا کی قسم پانی اندر جاتا ہے، اکڑیوں سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تیرا شکر ہے پانی پلایا، تیرا شکر ہے شربت پلایا۔ کھانا جب بھورا اندر جاتا ہے، روزے دار کے لیے افطاری کی خوشی کبھی محسوس کرنا، نہ ہو تو آ کر میرا سر قلم کر دینا۔ دوسری خوشی فرمایا یہاں تک کہ قیامت کے دن میں اپنا دیدار عطا کروں گا، روزے دار کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اسی آیات کو پڑھنے کے ساتھ رکوع مکمل کر دوں تاکہ تم لوگوں کو سمجھ آ جائے اللہ پاک آگے بھی کیا بتانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ۔ کتنی واضح بات آئی کہ مال بھی نہ حق نہ کھاؤ، لوگ کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہاں ساری عمر کہتا ہے میری بہن میری بہن، جب آتی ہے قدر کرتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آئے وراثت میں سے حصہ بھائی نہیں دیتا۔ آج مسئلہ سن لو، یہ مسئلہ میرے سامنے آیا، ایک بہن نے اپنے بھائیوں کو کہا حصہ دو، بھائی کہنے لگے جب تیری شادی کی تھی اس وقت ہمارے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اب ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ باپ زندہ تھا، کاروبار اکٹھا تھا، یہ یاد رکھنا جب کاروبار اکٹھا ہے سب کچھ ہے تو بہنوں کا بھی، بھائیوں نے رل کر باپ کے ساتھ اگر محنت کی ہے، 4 بیٹے ہیں باپ کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، محنت کر کے بہت کچھ مالدار بن گئے، اب بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تیری شادی جڑ لے کتنی بولے کچھ ہی کہنا ہے۔ سادہ پیو غریب آئی آسا نال شامل تھے ہیں کاروبار میں، یہاں تک کہ اب زیادہ یہ مسئلہ سن لو۔ ایک صحابی تھا، آ کے آخر لگا آقا ابا جان 4 گھنٹے دکان تے سارا بانے، میں 12 گھنٹے ڈیوٹی دینا، حکم کرو۔ فرمایا تو بھی پیود ہے مال بھی پیود ہے، تیرا کیا ہے؟ گال کو سمجھ گئے ہو نا؟ ہی حدیث تو بھی مسئلہ حل تھی دے کہ جب کاروبار اکٹھا ہے، جس بیٹے نے الگ کیا ہے کاروبار جو کمائے وہ اس کا ہے، لیکن جو باپ کے ساتھ باپ کی دکان پر اکٹھے ہو کر محنت کی ہے، آج باپ 10,000 کما رہا ہے، 4 بیٹے شامل ہو گئے، اب لاکھ روپے آمدنی ہو گئی، بہنیں چاہے شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں، یہاں تک کہ اب ان کے بال بچے بھی بڑے ہیں لیکن وراثت میں سے حصہ لینے کی حقدار ہیں، نہیں دیتے۔ وہ بہن یہاں تک کہ فوت ہو گئی باپ کے ہوتے ہی، کیا بتاؤں، نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے اس کے والد کو غسل بھی میں نے دیا۔ جس بہن کی بات کر رہا ہوں اس کے بیٹے کو غسل میں نے دیا، لیکن کیا نہ حق مال، میں کہہ رہا ہوں نا اوروں کو کھانا تو دور کی بات ہے، ہم بہنوں کا، سکی بہن کا خیال نہیں کرتے۔ اب ہمارے ماموں کے بیٹے آئے، کہنے لگے کہ آپ کی امی جان کا حصہ بنتا ہے، کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہہ دیا میں نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتے؟ بھئی میری والدہ نہیں لینا چاہتی تھی، انہوں نے کہا کہ میں بھتیجوں کو دوں گی۔ اب یہ مسئلہ واضح سامنے آ گیا، میں نے اسٹامپ پر بھی لکھ دیا میں نہیں لے رہا۔ اب والدہ کی طرف سے، والدہ انتقال کر گئی، ہم نے سائن تو کر کے دینے تھے، ہم سب بہن بھائیوں نے سائن کر دیا کہ ہم نہیں لینا چاہتے، چاہے جتنا بھی بنتا ہے، لیکن بہنوں کا حق بھی نہ کھاؤ۔ یہاں حق کے بارے میں کیوں آیا رمضان کے رکوع میں کہ حق لوگ بہت کھا جاتے ہیں؟ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔
بالاسم وانتم تعلمون، اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ۔ اب تو کئی لوگ سوچے رشوتاً قرآن حکیم کیوں آئے حاکموں کے پاس نہ پہنچاؤ؟ لوگ ججاں کو کھوا دینے، وکیلاں کو کھوا دینے، بھیڑ اگر کیس کر دے وے بھیڑ نہ لڑن واسطے تیار تھی وینے، حصہ دے کے راضی نہیں، رشوت کے طور پر یہاں تک کہ وکیلوں کو کھلایا جا رہا ہے، ججوں کو رشوت دے کر اپنا کیس حل کرایا جا رہا ہے، بھیڑوں کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ مال نہ حق لوگ کھا جاتے ہیں۔ اسی آیات پر اللہ پاک نے یہاں تک کہ رکوع کو مکمل کیا، فرمایا تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اس سے تم جانتے بھی ہو کہ یہ کھانا جائز نہیں۔ قرآن حکیم میں آ گیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہو، خیال کرو خیال کرو۔ یہاں پر یہ رکوع مکمل ہوا۔ اگلا جمعہ فتح مکہ کی تیاری کر رہا ہوں۔ اگلے جمعے میں امام الانبیاء نے سن 8 ہجری میں 20 سال سرکار کو ستایا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے کیا کیا، کیا پیغام دیا، کیا محبت بھرا انداز دیا، وہ سارا فتح مکہ کا موقع سارا تفصیل کے ساتھ یہ تیاری ہو رہی ہے، اگلے جمعے کو بیان آئے گا۔ جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔